अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बुनेर के हवाले से बातचीत करेंगे, फिर डकी भाई गिरफ्तार हुआ है उस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज मोहसिन नकवी साहब ने कुछ एक गुफ्तगू की है। फ्लोरिडा के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह बातचीत की एक एनालॉजी दुनिया के सामने रखी और यह कहा कि मोटरवे के ऊपर इंडिया एक दौड़ती हुई चमकती हुई फरारी है और इसी मोटरवे के ऊपर पाकिस्तान एक डंपिंग ट्रक है, यानी डंपर है, और इस डंपर में पत्थर भरे हुए हैं। लिहाजा ये डंपर जब टकराएगा फरारी से तो उसकी धज्जियां उड़ा देगा। अच्छा, मैंने सोचा प्रवीण स्वानी झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है और इंडिया को वैसा ही वो एक शाइनिंग फेरारी कह रहा है, ऐसे अलग रियलिटी नहीं है। लेकिन आज मोहसिन नकवी ने मुस्कुराते हुए इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा जनाब, एक फॉरेन डेलीगेशन सऊदी अरब का यहां पर मौजूद था और वो कोशिश कर रहे थे कि जंग रोकी जाए, डिप्लोमेसी से मामला को तय किया जाए। वहां पर फील्ड मार्शल साहब ने अगेन ये मोहसिन नकवी के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि उनके सामने अगेन ये कंपैरिजन रखा कि इंडिया मोटरवे के ऊपर दौड़ती हुई चमचमाती हुई फरारी है, हम डंपिंग ट्रक है, डंपर है और इसमें पत्थर भरे हुए, लिहाजा हम टकराएंगे और ये उड़ जाएगा। और जाहिर है फरारी के साथ उसके बाद क्या होगा। नाज़रीन, फील्ड मार्शल साहब की जाहिर है उस गुफ्तगू का पूरा कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने नहीं है और उन्होंने यकीनी तौर पर ठीक कहा होगा। वो पाकिस्तान की एक बड़ी प्राइम अथॉरिटी है, लेकिन नाज़रीन रियलिटी है कि हम कोई डंपिंग ट्रक नहीं है, हम पत्थरों से भरा हुआ डंपर नहीं है, हम किसी भी सूरत पत्थरों से भरा हुआ डंपर नहीं है। और यह भी झूठ है कि इंडिया कोई शाइनिंग इंडिया है या इंडिया चमचमाती हुई फरारी है, बिल्कुल झूठ है। ऐसी कोई रियलिटी नहीं। ये फटा हुआ एक मुल्क है, ठगड़ किस्म का मुल्क है, एक एग्जॉस्टेड किस्म का मुल्क है, ये एक रियलिटी है। 88 करोड़ बंदा आज भी इंडिया के अंदर फ्री राशन के ऊपर जिंदगी गुजारता है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बच्चे मरते हैं पैदा होने के बाद, वो इंडिया के अंदर मरते हैं। आज भी सबसे ज्यादा जो घरों के अंदर वायलेंस खवातीन के ऊपर हो रहा है, आप चेक करके देखें, इंडिया के अंदर हो रहा है। आज भी नाज़रीन जो नफरत या फिरका वारियत सबसे ज्यादा मौजूद है, वो इंडिया के अंदर मौजूद है। हाँ, इन्होंने लिबादा जरूर ओढ़ा हुआ है एक शाइनिंग इंडिया का, लेकिन ये शाइनिंग रेड़ा है। ये रेड़ा है जिस रेड़े के ऊपर इन्होंने फिरारी लिखी हुई है, शाइनिंग फिरारी। आगे गधा घसीट रहा है, एक हिंदुत्व नजरिए का एक मेंटली एक्सट्रीमिस्ट बंदा इस रेड़े को घसीट रहा है, पीछे खोते उसके साथ चल रहे हैं। तो ये वैसी हो सकती है कि आगे इन्होंने शाइनिंग फिरारी लिखा हो, बाकी ये रेड़ा ही है, ये रेड़ा है जो कि घसीटा जा रहा है। अब देखें ना, हालिया जो पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन हुई, इनका जो आयरन मैन था, तगड़ा बंदा था, जयशंकर, फॉरेन मिनिस्ट्री में 5 दहाइयों का इसका तजुर्बा था। व्हाट अ मैन ही वाज। हम सब भी उसे बड़ा तगड़ा, बहुत बड़ी शख्सियत जानते थे, अगर जानते थे, लेकिन इंटरनेशनली वो कोलैप्स कर गया, वो फेल कर गया, डिप्लोमेटिकली इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर गया। शशि थरूर जैसे बंदे उन्हें सामने लाने पड़े एंड अगेन वो कोई इंपैक्ट दुनिया भर में नहीं डाल पा रहे। गाना शाना में जाकर ठीक है वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कोई डिप्लोमेटिकली भी इंपैक्ट नहीं डाल सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम कहां से डंपर ट्रक है? हम बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल पत्थर नहीं भरे हुए। चूंकि इस तकरीर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल जो डंपर ट्रक है, इंडिया ये डंपर ट्रक जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा हम नहीं है डंपर ट्रक। नाज़रीन, हम एक दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव तरीन कंट्री है, अट्रैक्टिव तरीन मुल्क है। पाकिस्तान की आप जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो लोकेशन देखें, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जियो पोलिटिकल लोकेशन है। पाकिस्तान की डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोग्राफी है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे ब्रिलियंट एजुकेटेड 64-65% यूथ यहां पर मौजूद है। ठीक है, हम उसका फायदा नहीं उठाते, ठीक है, उसे एक डायरेक्शन उसके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल ब्रिलियंट एक यूथ लेबर यहां पर मौजूद है जो कि पाकिस्तान में है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है। सबसे बेहतरीन दुनिया की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है। हमारे पास तो अब मिनरल्स भी निकल आए, हमारा एक बड़ा तगड़ा डायस्पोरा है, हमारी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट टीम है, हमारे बड़ी जबरदस्त गुलकार्स हैं, हमारे पास सिंगर्स हैं, हमारे पास एक्टर्स हैं। हम एक बड़ी तगड़ी पाकिस्तानी कौम है, हम खुददार लोग हैं, हम गैरतमंद हैं। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे आपस के भी इख्तिलाफात हैं, लेकिन हम बड़ी गैरतमंद, बड़ी सुलझे हुए जबरदस्त कौम है। हम टेस्ला हैं, हम डंपर ट्रक नहीं है, हम टेस्ला है, हम लैम्बोर्गिनी हैं, या शायद उससे भी बड़ी कोई कार आपके जहन में आ रही हो, गाड़ी आ रही हो, शायद हम उससे भी बड़े हैं। हम B2 हैं, या उससे भी बड़ा कोई शायद तैयारा होगा, हम वो हैं। हम दुनिया की बेहतरीन नेशन है, हम दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे ऊपर उस डंपिंग ट्रक में से एक कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप जरूर इंपोज की जाती है, जो अपने कंप्रोमाइज्ड और अपने पैटी गेन्स के लिए नाज़रीन हमारा फ्यूचर को स्पॉइल कर जाती है, क्योंकि उनके जाती सेल्फ और वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो सिर्फ उनको देखती है। पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन लीडरशिप नहीं आती, कोई जेन्युइन लीडर नहीं आता। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि हम अंडररेटेड है, मैसिवली हम अंडररेटेड है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी आवाम बैडली अब्यूज हुई है, हम सब अब्यूज, मैं खुद महसूस करता हूं कि मैं अब्यूज हूं। मैं एक छोटा मोटा रिपोर्टर हूं, मैं जर्नलिस्ट भी खुद को नहीं कहता, एक मामूली सा रिपोर्टर हूं जो सेकेंडरी या टर्शरी सोर्स को रिपोर्ट करता है, उसके बावजूद मुझे जीरो कानूनी प्रोटेक्शन है। मुझे डर लगता है यहां पर बातचीत करते हुए, आर्गुमेंट करते हुए, या किसी आर्गुमेंट को सुनते हुए भी डर लगता है कि कहीं उठाकर माथे पर ना मार दे। तो हम डंपिंग ट्रक नहीं है, हम बड़ी बेहतरीन कौम है। अगर सिर्फ एक काम किया जाए ना, एक जेन्युइन लीडर इस मुल्क को दिया जाए,
یا صرف اتنا کر دیا جائے کہ پاکستان کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے اوپر سب نے اگری کیا ہوا ہے، اس کے مطابق اللہ اور رسول اور اللہ کے قانون کے بعد جو سپریم اتھارٹی ہے پاکستانی عوام ہے، سپریم اتھارٹی، اگر اس عوام کو سپریم اتھارٹی مان لیا جائے، ہم ٹسلا ہیں، ہم ٹسلا ہیں، ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، ہم شاید اتنی جلدی پروگریس کریں گے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز بھی پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ ایک ریالٹی ہے، مذاق میں آپ سے نہیں کر رہا۔ ہم نے کووڈ کے دوران چونکہ ایک جینون لیڈر اوپر موجود تھا، عمران احمد خان نیازی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس وقت کام کر رہا تھا، بٹ جب اسٹیبلشمنٹ اور ایک جینون لیڈر ایک پیج کے اوپر موجود تھے تو دنیا کا سب سے خوفناک ڈیزاسٹر، یقین مانے موت کا ننگا ناچ ہوتا ہے، یہاں پر سڑکوں پر آپ کو لاشیں پڑی ہوئی ملتی، ہم نے اس کو اوائڈ کیا، ہم اس سے بچ نکلے، ہمارے اوپر سینکشنز لگی، ہم ان سے بچ نکلے۔ دنیا کی سب سے خوفناک ترین جنگ دہشت گردی کے اوپر ناظرین ہم نے لڑی ہے، اور اس کے بعد ہم اس سے باہر نکلے۔ ہمارے اندر کتنے، ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا، لیکن اسٹل وی فائٹ بیک اینڈ ناؤ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ۔ ہم ایک تگڑی خوددار نیشن ہے، ہم خوددار قوم ہیں، ہم ڈمپنگ ٹرک نہیں ہیں۔ محسن نقوی صاحب مسکرا رہے تھے جب یہ بیان کر رہے تھے۔ محسن نقوی صاحب آپ بے شک مسکرا سکتے ہیں، آپ مجھے ایسے بیوقوف کے اوپر بھی مسکرا سکتے ہیں، لیکن سر ہم ڈمپنگ ٹرک نہیں ہیں، اور ہم کسی بھی طور پر نہیں ہے، کم از کم میں تو کبھی نہیں مانوں گا جی کہ ہم پتھروں سے بھرے ہوئے ڈمپنگ ٹرک ہیں، ہم نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ اچھا ناظرین، سہیل بڑائی صاحب نے آج کالم لکھا ہے، اور سہیل بڑائی صاحب کے کالم کے اوپر بہت سخت رد عمل ہے، سخت ترین رد عمل۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑائی صاحب خود کالم لکھ رہے ہیں، لکھوایا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، اگر لکھ رہے ہیں تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اور لکھوایا جا رہا ہے پھر بھی سمجھ نہیں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اور زیادہ ایک نیگیٹو امیج اور ایک نیگیٹو ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا جا کر دیکھیں، اس کے بارے میں سینیٹر مشتاق صاحب کہہ رہے دھمکی ہے، اس کے اوپر محترم متی اللہ جان صاحب نے جو تحریر لکھی ہے انہوں نے ادھیڑ کر رکھا ہے، انہوں نے کہا بھائی پیٹ کدھر ہے یا عقل کدھر ہے، اور یہ کیا ڈرامہ ہے۔ صدیق جان صاحب نے کہا، وہ ویلاگ انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں کیا، اس کا میٹر گھوم گیا صدیق جان کا، وہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا، بٹ بالکل اس نے دھجے اڑا کر رکھے، اس نے کہا بھائی ان کے سروں کے اندر کوئی گوبر بھرا ہوا، یہ پتہ نہیں کیا بھرا ہوا۔ متی اللہ جان صاحب کا کالم پڑھیں، میں ابھی چونکہ لمبا ہو جائے گا، بہت زیادہ آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے تو بالکل تہس نہس کر کے رکھا ہے کہ بڑائی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک جمہوری پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تمہیں لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا جینوئن مینڈیٹ ہے، کیونکہ تم جمہوریت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہو۔ اور بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والے دن ہماری اسٹیٹ کے اوپر، ہماری ریاست کے اوپر، ہمارے ریاستی انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو اٹیک ہوا، حملہ ہوا، آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لے تو آپ آ جائیں۔ کیوں معافی مانگی جائے؟ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس دن ناظرین پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں یا عمارتوں کی طرف لوگ گئے ہیں، یا وہاں پر آگ لگی ہے۔ تو یہ کس نے آگ لگائی ہے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کون تھا اصل کلپرٹ جو کہ وہاں تک گیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہونا چاہیے، کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، کوئی معافی نہیں ہونی چاہے خان ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، ایک فیئر کمیشن بننا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ 9 مئی والے دن اس ملک کے اندر کیا ہوا تھا، کیا کھیل کھیلا گیا تھا، چونکہ اس کے بعد لوگوں کی سر زندگیاں برباد ہوئی ہیں، تباہی ان کی نکالے گی۔ سہیل بڑائی صاحب خود جانتے ہیں، صدیق جان کہتا ہے کہ یہ سہیل بڑائی صاحب نے یہ کہا کہ یوٹیوبرز کی ویڈیو، انہوں نے کہا جناب کیا اوریا مقبول جان صاحب کا عمران ریاض کا عمران خان ویلاگ دیکھتا ہے؟ 70-75 سال کا وہ بندہ ہے، 150-200 کتاب جیل کے اندر بیٹھ کر وہ پڑھ گیا ہے، تو چند منٹ کا جو ویلاگ ہے وہ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ خان تم ریزسٹ کرو، خان تم مزاحمت کرو، خان تم پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، آئین کے بارے میں بات چیت کرو۔ تو بڑا سخت ترین اس کے اوپر ناظرین بارہ ریاکشن آیا ہے۔ ناظرین بنیر سے بہت افسوسناک خبر ہے، وہاں پر لاشیں مل رہی ہیں، دل پھٹ جاتا ہے۔ ہم ضرور جائیں گے کل انشاءاللہ، وہاں سے رپورٹ کریں گے، اصل حقائق آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھ کر خوف آتا ہے، خوف، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جہاں پر لمبی لمبی قطاریں لاشیں پڑی، اور یہ پیارے ہیں بھائی، دے آر ہیومنز، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ شادی والے بندے ہی نہیں مل رہے، شادی کے اندر دلہے والے بھی موجود، دلہن والے بھی مل ہی نہیں رہے، پتہ ہی نہیں کدھر۔ اسکول میں بچے گئے تھے، اسکول ہی نہیں ہے، بچے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ زمین کھود رہے ہیں۔ اب وہ زمین کدھر سے کھود رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، کہاں سے کھودیں ہم، کدھر ہمارا پیارا پڑا ہوا ہے، لوگ مسنگ ہیں، یہ بہت بری صورتحال ہے۔ اچھا ناظرین، یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ گرفتار ہوا ہے جناب یہ ڈکی بھائی۔ میں ان کے ویلاگز نہیں دیکھتا، لیکن آپ کے بچے دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ڈکی، اس کے ملینز میں فالوئنگ ہے، لیکن ڈکی کا کی جو میسو فالوئنگ ہے یا سب سے زیادہ اس کی ریچ ہے بچوں کے اوپر ہے۔ معصوم بچے سب سے زیادہ اس بندے کو فالو کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کے چھوٹے بچے اس بندے کو دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کے بچوں سے ویوز لیتا ہے، پیسے کماتا ہے، یہ آپ کے بچوں کی ذہنیت اور ان کی سوچ کے اوپر حاوی ہے۔ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے متعدد شہریوں کے پیسے ڈوب گئے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں مقدمہ درج ہوا ہے۔
ڈکی بھائی نے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو جوئے جیسی سوشل میڈیا ایپس پر پیسے لگانے کو کہا. ڈکی بھائی جو ایپ استعمال کر رہا تھا وہ رجسٹرڈ نہیں تھی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی. تو یہ بندہ باقاعدہ سے کچھ ایسی ایپس انٹروڈیوس کرواتا رہا جہاں پر جا کر آپ جوا کھیلتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ کو پیسے ملیں گے اور آپ اس کے اندر پیسے بھی ڈالتے تھے. مجھے کل پرسوں ایک بندے نے میسج کیا, ناظرین, بندے نے کیا. اچھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ کوئی آفر ہے, اس کے اندر آپ 1 ملین روپیز ڈالیں اور مہینے کا 80,000 پہ لے لیں. میں نے کہا میں 1 ملین, خیر آپ سنڈے کے گھر سے دودھ مانگ رہے ہو, وہ والی بات ہو گئی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 1 ملین دو اور ہر مہینے کا 50,000 لو, یہ کدھر سے آئے گا 50,000؟ تو یہ اس طرح کی کہانیاں لوگوں کو ڈالی جا رہی ہیں. چونکہ ہم اکنامکلی ولنریبل ہیں تو اس جیسے فراڈی اس فراڈ کو بیچ رہے ہیں اور آپ کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. یوٹیوبر سعد الرحمان ڈکی بھائی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں مقدمہ درج. ملزم پر غیر قانونی آن لائن جوا کھیلنے پر ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ, عوام کو گمراہ کرنے کے. اپنے بچوں کو مانیٹر کریں پلیز, اپنے چھوٹے بھائیوں کو, بڑے بھائیوں کو مانیٹر کریں. یہ فون پر لگے ہوئے ہیں ہر وقت. میرے ایک دو دوست ہیں ناظرین, ان کی شکلیں بدل گئی ہیں, پھگڑی بنے ہوئے ہیں, پھگڑی لٹرلی ان کی شکل بدل گئی ہے فون پر لگے. لہٰذا دیکھیں یہ اسی طرح کی جوؤں میں یہ شارٹ وے میں پیسے کمانا چاہ رہے ہیں, چونکہ بھائی گھر میں دانے پورے نہیں ہیں, روکڑا نہیں ہے, مال نہیں ہے, اور پھر ڈکی جیسے لوگ جس طرح کی فینسی زندگی بنا کر بیان پیش کرتے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو لہذا اس سے بچیں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.